تمام تعریفیں اس پراسرار سی غیبی ہستی کے لیے جس کے وجود کی گواہی کائنات کا ذرہ ذرہ دے رہا ہے، جس کی خدائی کائنات کی ہر چیز سے چھلکتی ہے، وہ جو شہنشاہوں کا شہنشاہ اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ زمین و آسمان، شجر و حجر، چرند پرند سبھی اس کی تعریف میں رطب اللسان ہیں۔ وہ جابر و قاہر ہستی ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز اس کے حکم کے تابع ہے۔ کوئی بڑے سے بڑا اور محیر العقول و ناممکن کام بھی صرف اس کے ایک کن کی مار ہے۔ وہ دونوں جہانوں کا پالن ہار ہے، اس کے قبضے میں زمین و آسمان کی بادشاہیاں ہیں۔ وہ جسے چاہے اور جب چاہے عزت سے سرفراز کرے، جسے چاہے اور جب چاہے ذلت و رسوائی سے دوچار کر دے۔ وہ جو چاہے کر سکتا ہے، وہ ہر چیز پر غالب ہے۔ اس جبروت و ملکوت ذات کو کوئی نہیں روک سکتا۔ ہر قسم کی تعریفیں اس مقدس ہستی کے لیے جو ماورائے احتساب بھی ہے اور اس کے وجود کی کیفیت ماورائے عقل بھی۔ صرف اتنا ہی کہا جا سکتا ہے کہ وہ 7 آسمانوں کے اوپر عرش پر مستوی ہے، گو کہ وہ اپنے علم و ارادہ اور طاقت و قدرت کے لحاظ سے ہر ایک کی شے رگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہے۔ بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے اور وہی مجھے اگلی منزلوں کی طرف جانے والے راستے بھی دکھائے گا۔ کون ہے جس نے زمین و آسمان بنائے؟ کون ہے جس نے آسمان کو بغیر ستونوں کے کھڑا رکھا ہے اور زمین کو خلا میں بھی قرار دے رکھا ہے؟ کون ہے جو دن رات کے آنے جانے میں ذرہ برابر فرق نہیں آنے دیتا؟ کون ہے جس نے پہاڑوں کو زمین میں میخوں کی طرح گاڑ دیا؟ کون ہے جس نے سنگلاخ چٹانوں سے میٹھے پانی کے چشمے جاری کیے؟ کون ہے جس نے سبزے کو اگایا اور دریاؤں کو بہایا؟ کون ہے جس نے صحراؤں کو وجود دے کر زمین کو جغرافیائی تنوع بخشا؟ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، بس وہی خدا ہے۔ کون ہے جس نے بنی نوع انسان کو پیدا کیا اور پھر اس کی لذت کو پورا کرنے کے لیے اور اسے اپنی خدائی کی مزید نشانیاں دکھانے کے لیے جانوروں کو پیدا کیا، پھر مٹی کے اس پتلے انسان کو عقل جیسی نعمت سے مالا مال کر کے اس کو وہ امتیازی شان دے دی جو معلوم دنیا میں کسی کو حاصل نہیں۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، بس وہی خدا ہے۔ کون ہے جو ماں کے پیٹ میں اندھیروں کے اندر بچے کی پرورش کرتا ہے؟ پہلے اسے حقیر پانی کے ایک قطرے سے جسم کی شکل دیتا ہے اور پھر اس میں روح کو پھونکتا ہے۔ کون ہے جس نے کائنات کی ہر مخلوق کو جوڑا جوڑا پیدا کیا اور پھر عورت کو مرد کے لیے باعث سکون و آسودگی بنا دیا؟ کون ہے وہ ذات جو روح کو انسان کے جسم میں پھونکتی بھی ہے اور پھر جب چاہے اس کو قبض بھی کر لیتی ہے؟ بے پناہ ترقی کے باوجود انسان ابھی تک یہ جاننے سے قاصر ہے اور قاصر رہے گا کہ یہ حضرت انسان اس دنیا فانی میں آتا کہاں سے ہے اور جاتا کہاں ہے۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، بس وہی خدا ہے۔ میری محبت، عقیدت، اظہار عجز و نیاز، میرے رکوع و سجود خالص ہیں اس اللہ کے لیے جو اپنی خدائی میں اکیلا و یکتا ہے، نہ کوئی اس کا ساجی ہے اور نہ کوئی شریک۔ نہ اسے کسی نے پیدا کیا ہے اور نہ اس نے کسی کو جنا۔ ابراہیم خلیل اللہ کے بنائے اس کے گھر کا طواف صرف اس لیے کہ اس کا حکم بھی خود رب ذوالجلال نے دیا ہے۔ حجر اسود کا بوسہ بھی صرف اس لیے
کہ اس کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے، وگرنہ یہ پتھر نہ نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے، بلکہ وجود میں آنے کے لیے یہ خود بھی اس قادر قدیر ہستی کے محتاج ہیں۔ میں اپنی توحید کو اپنے رب کے لیے خالص کرتا ہوں، اسی سے دعا و مناجات کرتا ہوں، صرف اسی کے آگے اپنے سر کو جھکاتا ہوں، اسی سے مدد و نصرت کا طلبگار ہوں، اسی کے دنیاوی و اخروی عذاب سے ڈرتا ہوں، اور اسی سے رحمت و جنت کی امید بھی رکھتا ہوں۔ بے شک ایمان تو ہے ہی خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام۔ ایمان کی کمی کا احساس ہی تو تھا جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ایک دوسرے سے یوں مخاطب ہونے پر مجبور کر دیتا تھا، اجلس بنا نؤمن ساعتن، ہمارے پاس بیٹھو تاکہ ایک گھڑی ہم ایمان کی باتیں کر لیں، یا یوں کہہ لیں کہ آؤ بیٹھ کر کوئی گھڑی ایمان تازہ کریں۔ میں اپنے رب کے سامنے اپنی عاجزی، بے بسی اور کم مائگی کا اظہار کرتے ہوئے کہوں گا، اے میرے رب، میں تیری وہ حمد و ثنا بیان کرنے سے قاصر ہوں جو تیری شان کے لائق ہے۔ میرے رب، آخر تو میری بے بسی اور کم مائگی کو جانتا ہے، مجھے پیدا بھی تو نے ہی کیا، مجھ پر رحم کر اور میری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے میرے قہار و جبار اور غفور و رحیم رب، ہر قسم کی تعظیم، توقیر، تقدیس، تحلیل، تکبیر، تحمید اور تمجید صرف تیرے لیے ہی ہے۔ میرے مہربان اور شفیق رب، میں تو بس یہی کہہ سکتا ہوں، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک۔ مفہوم؟ میرے رب، میں تو بس یہی کہوں گا کہ تمام تعریفیں خالص کرتا ہوں تیرے لیے۔ رہی بات تعریف کی مقدار اور معیار کی، تو جیسے تیری شان و بادشاہی کے لائق ہے۔ وہ رب ذوالجلال والاکرام جس کو کوئی فنا نہیں، وہ ہمیشہ باقی رہے گا، وہی ذات جسے دنیا خدا کہتی ہے اور میں اسے اپنا آسمانی دوست کہتا ہوں۔ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ ہر چیز جو زمین پر ہے ختم ہو جانے والی ہے، اور آپ کے رب کی ذات باقی رہ جائے گی جو جلال اور عزت والا ہے۔